اس سے پہلے سورہ بقرہ کی مختلف آیتوں کا خلاصہ پیش کیا گیا۔ ابھی اپنے سامنے جو آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کا ذکر فرمایا۔ پہلی چیز، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات سے نوازا۔ اب تورات کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے عطا فرمایا؟ تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر شام کی طرف گئے تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، اے موسیٰ علیہ السلام، اب ہم لوگوں کو آپ کے دین اور آپ کے شریعت کے مطابق زندگی گزارنا ہے، تو روز کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، معمولات زندگی کیا ہیں، تو کم سے کم کسی ایک کتاب میں سب باتیں لکھی ہوں تاکہ ہم لوگ اس کو پڑھیں اور پڑھنے کے بعد اس پر عمل کریں۔ فرمائش کر دی ان لوگوں نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہوئے کہ میری قوم خود سے کتاب مانگ رہی ہے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عریضہ رکھا۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا، اے موسیٰ آؤ طور کی پہاڑی پر، آئیے یہاں آنے کے بعد 30 دن تک آپ کو اعتکاف کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور کی پہاڑی پر تشریف لے گئے۔ 30 دنوں تک آپ نے روزہ رکھا، رات میں اعتکاف دن اور رات کا کیا۔ 30 دن مکمل ہونے کے بعد آپ نے مسواک کری، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 10 دن اور بڑھا دیا۔ اس کا نگیٹو پہلو مت لینا آپ کہ مسواک کی وجہ سے مدت بڑھا دی گئی، نہیں، مسواک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قربت میں اضافہ بنا دیا کہ 30 دن نہیں روانہ کرنا تھا، اللہ نے فرمایا نہیں ابھی اور رکو، اللہ تعالیٰ نے قربت میں اضافہ فرمایا۔ تو 40 دن مکمل ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات کو لے کر کے بنی اسرائیل میں پہنچے تو بچڑے والا مسئلہ تھا، ہنگامہ، اس کا معاملہ حل کیا۔ حل کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم لوگوں نے تورات کا سوال کیا تھا، تو کتاب کا سوال کیا تھا، کتاب آ گئی، مانو اب اس کو۔ ان لوگوں نے کہا نہیں ہم نہیں مانیں، انکار کر بیٹھے۔ جب انکار کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ نے معاملہ رکھا۔ اللہ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا، جبرائیل جاؤ طور کے پہاڑ کو اٹھاؤ۔ حضرت جبرائیل السلام آئے اور ہر انسان کے سر کے اوپر طور کے پہاڑ کو اٹھا کر دیا اور فرمایا کہ مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو، اگر نہیں مانو گے تو پہاڑ گرا دیا جائے گا۔ اس میں ڈرایا اور اس میں زبردستی کا معاملہ نہیں، اس میں اللہ کی قدرت دکھائی جا رہی ہے کہ وہ پروردگار جو طور کے پہاڑ کو اٹھا کر کے سروں پہ لا کے روک سکتا ہے، تو جو بندہ اس کے فرمان پہ عمل کرے گا اللہ اس کو کتنی بلندی عطا فرمائے گا۔ اس میں عظمت بتائی گئی ہے، شان بتائی گئی ہے۔ تو پہلے تورات کا ذکر ہے، اس بات کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک اللہ تعالیٰ نے جو نبیوں کا سلسلہ رکھا اس کا ذکر فرمایا۔ نبیوں کا سلسلہ کتنے نبی آئے؟ تو حضرت موسیٰ سے لے کے حضرت عیسیٰ تک 4000 نبی آئے۔ کتنے نبی آئے؟ 4000 نبی آئے، اور سارے نبی حضرت موسیٰ کے دین کا پرچار کر رہے تھے، ناشر شریعت موسیٰی۔ 4000 نبی رہے، ان کو بنی اسرائیل کے انبیاء کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم فرمایا، اس امت کی نشر و اشاعت کے لیے کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اس امت کی شریعت، اس نبی کی شریعت، مصطفیٰ کی شریعت کو پھیلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہی علماء شریعت و طریقت، آسان لفظ میں علماء اور اولیاء کا انتخاب فرمایا۔ یہ اللہ کا خاص کرم ہے۔ تو 4000 نبی آئے۔ اس کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو عیسیٰ علیہ السلام بہت ساری نشانیاں لے کر کے آئے، بہت ساری نشانیاں لے کر کے آئے۔ ان نشانیوں میں سے مردوں کو زندہ کرنا ہے۔ کہتے عیسیٰ علیہ السلام نے 4 مردوں کو زندہ فرمایا۔ کتنے؟ 4۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 4 مردوں کو زندہ فرمایا، 4 مردوں کو زندہ فرمایا۔ اس کو نشانی 3 تو ایسے معاملات تھے کہ لوگوں نے کہا ہو سکتا ہے مرے ہی نہ ہو، اٹیک آیا رہا ہو اور علاج کر دیا ہو، اچھے ہو گئے ہو۔ تو لوگوں نے کہا نہیں، کسی پرانی خبر پہ چلتے،
حضرت عیسیٰ نے کہا چلو، لے کر کے گئے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام کی قبر کے پاس، سام ابن نوح کی قبر کے پاس جب گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آواز لگائی. لوگ بولتے مردہ سنتا نہیں، تو میں کہتا بلانے والا بھی تو ایسا چاہیے، بلانے والا بھی تو ویسا چاہیے. کوئی اور قبر پہ جا کر کے بلاتا تو آتے، سام قبر سے باہر نہیں آتے، لیکن بلانے والا جب اللہ کا کی طرف سے اللہ کا پیغمبر ہے، خاص بندہ ہے، تو قبر میں لیٹا ہوا بھی انسان باہر چلا رہا ہے. پکارنے والا بھی تو ایسا چاہیے. اسی لیے تو امام احمد رضا خان نے کہا دور و نزدیک کے سننے والے پکار کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. ان کی پکار نہیں سنی گئی تو بولے نبی سنتا ہی نہیں، ان کی نہیں سنی گئی تو بولے سنتی نہیں ہے، نبی سنتا ہی نہیں ہے. ارے بابا تمہاری نہیں سنی گئی کیا مطلب نبی سنتا ہی نہیں؟ احمد رضا کی سنی گئی اس لیے احمد رضا کہہ رہے ہیں. سمجھنا جس کی بات سنی جاتی ہے وہ کہتا ہے، وہ بولتا ہے. جی پہنچ ہونی چاہیے بات سنانے کے لیے، اپنی بات پیش کرنے کے لیے. تو وہ معاملہ رہا. اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا ہی پرندہ بناتے تھے. سورہ آل عمران میں اس کا ذکر ہے، مٹی کا پرندہ. مٹی کے بہت سے لوگ بناتے ہیں پرندے، ہے نا، چھوٹے چھوٹے پرندے ہیں. ہم اپنے یہاں تو انسان روبوٹ وغیرہ بنا دیے جاتے ہیں. اب تو روبوٹ میں ایسا کمپیوٹر فکس کر دیا گیا کہ وہ بھی چلنے لگا، لیکن انسان عاجز ہو گیا کہ ہم نے کمپیوٹر فکس کر کے چلا تو دیا ہے لیکن انسان نہیں بنا پائے. کیوں؟ کہ یہ تمہارا بنانا ہے اور میرا مولا جب بناتا ہے تو پوری قوت دے کے عطا فرماتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنایا، دم کر دیا، دم کر دیا. دم عیسیٰ کے دم میں اتنا دم ہے کہ اگر مٹی میں بھی دم کر دے اللہ اس مٹی کو زندہ فرما دیتا ہے. جب عیسیٰ کے دم میں اتنا دم ہے تو میرے مصطفیٰ کے دم میں کتنا دم ہوگا، کتنا دم ہوگا. دم کر دیا، مٹی بھی زندہ اڑنے لگی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفید داغ والے، سفید داغ کا جو کی بیماری نا جلدی ختم نہیں ہوتی، لوگ بہت مایوس سمجھتے ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خالی ہاتھ رکھ دیتے اللہ شفا عطا فرما دیتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں یہ کمال تھا. یہیں سے کلیئر ہو گیا کہ گنہگار دوسرے محشر میں جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے ڈرے گا. اللہ والے بولیں گے کیوں ٹینشن لیتا ہے؟ دنیا میں عیسیٰ نے نمونہ تو پیش کر دیا ہے کہ سفید داغ کی بیماری ہاتھ پھیر دو تو بیماری ختم ہو جاتی. ادارہ کیوں ٹینشن لیتا ہے؟ ہاتھ پھیریں گے اللہ سارے گناہوں کو صاف فرما دے گا. یہ اللہ کا کرم ہے، خصوصی کرم ہے. حضرت عیسیٰ ہاتھ پھیرتے سفید داغ کی بیماری دور ہو جاتی. گھر میں کون کیا پکا رہا ہے حضرت عیسیٰ بیٹھتے ہوئے سب دیکھا کرتے تھے. سبحان اللہ، کون کیا پکا رہا ہے. جب عیسیٰ گھر میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو کیا میرا نبی کون کیا کھا رہا ہے نہیں دیکھتا؟ میرا نبی سب دیکھ رہا ہے، کون کیا کھا رہا ہے، کون کیا بول رہا ہے، کون کیا پہن رہا ہے. میرا نبی سب دیکھ رہا ہے. یہ تو میرے نبی کا خاص کرم، اس کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رحمت کے صدقے میں ہم کو محفوظ رکھا ہے، ورنہ ایسی حرکتیں اللہ اکبر عذاب آ جائے. جی اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے حضرت جبرائیل کا انتخاب فرمایا. پیدائش سے لے کر کے پیدائش، اچھا بتائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسماعیل کے نبی ہیں یا بنی اسرائیل کے؟ بولیے، بنی اسرائیل کے بنی اسماعیل کے؟ بنی اسرائیل کے ہیں نا. اچھا ہمارے یہاں تو ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو بولتے ہیں نسب تو ماں سے نہیں چلتا باپ سے چلتا. نسب تو ماں سے نہیں چلتا باپ سے چلتا. تو حضرت عیسیٰ کے باپ کون جو بنی اسرائیل کے مان رہے ہو؟ تو کہنا پڑے گا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نمونہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے تو انسان کو مرد سے نسب چلا دیتا ہے اور جب کرم فرماتا ہے تو ماں سے بھی نسب چلا دیا کرتا ہے. حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کے نبی ہو گئے، ماں سے نسب آ گیا. تو جب بنی اسرائیل کے نبی ہو گئے حضرت عیسیٰ تو ماں سے نسب آ گیا. تو یہ میرے نبی کی خاص شرافت ہے، آقا کے لیے خاص اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نسل کو بھی بیٹیوں سے چلا دیا. سمجھ میں آیا؟
ادھر اعتراض تو ادھر بھی جواب دینا پڑے، سمجھ رہے نا، ایک ہی جواب دینا ورنہ لفڑے میں آ جائے. اسی لیے کہتے ہیں یہ بولتا ہے سمجھتا نہیں. یہ کا مطلب سمجھے کہ نہیں؟ اپنے یہاں بہت سارے بول بیٹی سے کہاں چلتا، بیٹی سے کہاں چلتا. پاگل، حضرت مریم سے نسل چلی کہ نہیں چلی؟ حضرت مریم سے نسل ہوئی کہ نہیں، آگے بڑھی کہ نہیں؟ حضرت عیسیٰ ہے نا جی. تو جب پیدا ہوئے آپ تب سے لے کر کے 33 سال کی عمر میں آپ کو آسمان کو اٹھایا گیا. آسمان کو اٹھایا گیا 33 سال کی عمر میں. آپ کی پیدائش کو جو ہے 2022. کتنے سال ہو گئے؟ 2022 ہو گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام 33 سال تھے. حضرت جبرائیل مکمل آپ کی خدمت کرتے تھے، آپ کی حفاظت کرتے تھے. جب آپ آسمان پہ چلے گئے تو ہٹ گئے، لیکن آسمان سے اتریں گے تو میں ایک آپ سے پوچھتا ہوں، آسمان پہ زندہ گئے تھے یا مردہ؟ بولیے، ارے بولیے نا، زندہ گئے کہ مردہ؟ اور جب زندہ ہے تو عمر تو کاؤنٹ ہونا چاہیے نا. 2022 کو 33 میں ملا تو کتنا بنے گا؟ 55. اتنی عمر ہونی چاہیے. لیکن جب قیامت کے قریب آئیں گے تو حضرت عیسیٰ 33 سال کی عمر میں گئے تھے. کتنا بھی وقفہ گزر گیا ہو، جب آئیں گے تو عمر 33 سال کی ہی رہے گی. ہم زندہ ہیں. لوگ بولتے ہیں حضور قبر میں جب زندہ ہیں تو عمر جوڑو نا. ہم کہتے ہیں ہر زندے کی عمر جوڑی نہیں جاتی. ماں کے پیٹ میں بچہ آتا ہے 120 دن کا زندہ ہوتا ہے، رو ڈال دی جاتی ہے، لیکن وہیں سے خوش ہو کر کے نہیں میرا بیٹا تو زندہ ہے، میرا بیٹا تو زندہ. خوش نہیں ہوتے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ حضرت عیسیٰ آسمان پہ زندہ ہے، آئیں گے 33 سال کے عمر. تو نبی قبر میں ہے، زندہ ہے. سمجھ میں آیا جی؟ اس کا ذکر ہے. یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خاصہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے سے ان کی حفاظت اور سیفٹی کا انتظام کروایا. لیکن میرے نبی کا کرم تو دیکھو، حضور نے چاہا تو امتی کی بھی حفاظت حضرت جبرائیل کر رہا ہے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ یہ حضور کی نعت پڑھتے تھے، سبحان اللہ. اور آج کی طرح نہیں کہ نعت بھی زیادہ مزے سے اس وقت پڑھتے ہیں جب جیب سے کچھ نکل کے میدان میں آئے. سمجھ رہے نا؟ جیب سے نکل کے میدان میں آئے تو مدد ہو کر کے پڑھیں گے. میدان میں کچھ نہ نکلے تو 2 ہی 3 شعر میں معاملہ ختم ہو جائے گا. کیوں؟ کہ نعت پڑھنا اللہ اس کے رسول کو نہیں، جناب نوٹ کو کچھ کرنا ہے. جناب نوٹ کے لیے پڑھا جا رہا. ارے یار تو سلا بھی کیا ملے گا؟ اللہ اس کے رسول کو خوش کرنے کے لیے جب نعت پڑھی جاتی ہے تو دعا کیسی ملتی ہے؟ جب تم میری طرف سے کفار کا جواب دیتے ہو تو تمہارے سپورٹ میں جبرائیل کھڑے ہو کر کہتے ہیں. جبرائیل بھی کھڑے ہو کر تمہاری پشت پر وہ بھی سپورٹ کرتے ہیں. کبھی حضور دعا کرتے ہیں اللہم ایدہ بروح القدس، اے مولا میرا حسان میری تعریف کرتا ہے، اے اللہ ان کی مدد جبرائیل کے ذریعے سے فرما. تو جو حضور کی تعریف کرتا ہے، حضور کی عظمت پہ پہرا دیتا ہو تو لوگ وہ کبھی نہ سوچے کہ وہ اکیلا. وہ کبھی یہ لوگ سوچتے تھے میں اکیلا کیا کروں. نہیں بابا، حضور کی عظمت پہ پہرا دے رہا ہوں. دنیا سپورٹ میں ہو نہ ہو لیکن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو سپورٹ میں ضرور بھیجتا ہے. یہ حضور کا فرمان ہے جی. تو اسی کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یقیناً ہم نے دیا موسیٰ کو کتاب. موسیٰ کو کتاب دیکھو اللہ نے دیا اکٹھا ایک بار میں. اچھا جو چیز اکٹھا مل جائے تو ایک لمبے کے بعد تھوڑا سا، لیکن واہ قرآن تیری عظمت میں قربان. ملا تو 23 سال کی مدت میں ملا، تھوڑا تھوڑا ملا تاکہ یاد بھی ہو جائے، لذتیں بھی ملتی رہے. یہ اللہ کا خاص کرم ہے. اس آیت کو خوشی مناؤ کہ اس آیت کو خوشی مناؤ، اس آیت کو خوشی مناؤ. ارے پورا قرآن آ رہا ہے، جب آ رہا ہے تب تب مومن خوش ہو جائے. خوشی کا موقع اللہ نے دیا جی. اور ہم نے موسیٰ کو کتاب سے نوازا. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے پے در پے مسلسل ان کے بعد پیغمبروں کو بھیجا. یعنی حضرت موسیٰ سے لے کے حضرت عیسیٰ تک کتنے پیغمبر آئے؟
ہاں چار. یہ چار کا عدد ہمارے لیے ہمیشہ کام آیا. نہ جانے کتنے لوگ ہیں چار کو سن کے لاچار ہو جاتے. سمجھے کہ نہیں؟ رافضی کے سامنے چار بولو تو وہ لاچار. بولے کون لاچار؟ کہا ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ چار ایسے ہیں جو مصطفیٰ کے یار ہیں. اور رافضی بیچارہ لاچار ہے نا. کہا چار؟ کہا امام اعظم، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، یہ چار ایسے ہیں کہ غیر مقلد لاچار ہے. سمجھے کہ نہیں؟ جی یہ بزرگوں کا فیضان ہے چار کا عدد. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے دیا عیسیٰ مریم کے بیٹے کو نشانیاں. بچے کو ہمیشہ باپ کے نام سے بلایا جاتا ہے، لیکن واہ حضرت عیسیٰ آپ تو اللہ کی قدرت کے نمونے ہیں. جب بھی بلایا جاتا ہے تو آپ کو ابن مریم کہا جاتا ہے تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے عیسیٰ کسی مرد کے بیٹے نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت کے نمونے ہیں. اللہ نے کمالی مریم سے بھی پیدا فرمایا. قادیانیوں کا بھی رد ہے اور نہ جانے کتنوں کا رد ہو رہا ہے، اس نے ابن مریم کہا ہے. جی وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی مدد کی ہے پاکیزہ روح سے، یعنی جبرائیل علیہ السلام سے. پاکیزہ روح، وہ تو خود پاکیزہ روح ہے نا. روح اللہ ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ روح اللہ. روح اللہ کا معنی اللہ کی روح. نور اللہ کا ہو حضور کو تو لوگوں کو مرچی لگتی ہے کہ اللہ کا نور ہے، اللہ کا نور ہے. تو اللہ کا نور ادھر ٹرانسفر ہو گیا، تو اللہ کی روح ادھر کیسے ٹرانسفر ہو گئی؟ تو مفسرین نے کہا اگر خالی ترجمے میں جاؤ گے تو دھوکہ کھاؤ گے. کبھی کبھی اضافت اور نسبت شرافت اور کرامت بتانے کے لیے ہے. اللہ کا نور یعنی وہ نور جس کو اللہ نے اپنے نور سے بنایا. روح اللہ وہ روح جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے پیدا فرمایا. یہ مطلب ہوتا ہے. جی اب اس کے بعد بنی اسرائیل کا رد شروع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جہاں جہاں اپنے بندوں کے فضائل بیان کرتا ہے وہاں نالائقوں کا رد بھی کرتا ہے. لوگ بولتے ہیں رد نہیں، رد نہیں، رد نہیں. میں کہتا ہوں رد کے بغیر دین نہیں. آپ کہیں گے کیسے؟ کلمہ پڑھو لا الہ، کوئی معبود، کوئی لائق عبادت نہیں. پہلے ہی رد ہو رہا ہے. یہ پتھر لائق عبادت نہیں، یہ پتھر لائق عبادت نہیں، یہ سورج لائق عبادت نہیں، یہ چاند ستارے لائق عبادت نہیں. کہا کون ہے پھر؟ کہا پہلے رد کر، ان سب کے رد کر دے. اور اس کے بعد کہا الا اللہ، اب بول لائق عبادت جو وہ اللہ. پہلے تو رد ہے نا، پہلے تو کیا ہے؟ رد ہے. سب کو عبادت کے لائق نہیں، خالی میرا مولا عبادت کے لائق. سمجھ ہے نا؟ رد ہے، قرآن میں رد ہے، دین میں رد ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ انداز رد دلائل سے ہونا چاہیے. جی رد کا انداز دلائل سے ہو، مبرہن کیا جائے دلائل سے. جی جیسے ابھی حضرت عیسیٰ کو بنی اسرائیل کا مانتے نا، تو بیٹی سے نسل چلی نا، بڑھی نا، اور حضور کے بارے میں کیوں نہیں مانتے؟ سمجھ آیا؟ جی تو بنی اسرائیل نالائقی کرتے تھے. تو 4000 نبی آئے تو افکلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم، تو جب تمہارے پاس کوئی پیغمبر وہ لے کر آئے جو تمہاری نفس کو پسند نہیں تھا. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا یہ مسئلہ نہ بتاتے تو اچھا رہتا ہے نا. آج یہ بیان میں مولانا نہ بولتے تو اچھا رہتا. ارے پاپا مولانا نہیں بولیں گے تو کون بولے گا؟ شریعت کون بتائے؟ مقادم تھوڑے نہیں کہ خالی کارخانہ سنبھالیں گے. یہ دین کے مقادم ہیں، ان کو تو ہر نشے کو قرآن کو بنانا پڑے گا. سمجھ رہے کہ نہیں؟ مولانا یہ نہیں بولتے تو اچھا رہتا. ارے مولانا کو تو شریعت بولنی پڑے گی. ہمارے اندر خامی تو اس کو دور کرنا پڑے گا. تو ویسے ہی بنی اسرائیل آتے رہے، ایسی بات پیش کرتے جو لوگوں کو پسند نہ ہوتی تو کیا کرتے؟ استکبرت، گھمنڈ کرتے. میں اس کی بات نہیں مانتا. ایسے ہی ہو رہا ہے. میں اس مولانا کی نہیں مانتا، میں کسی عالم کے پیچھے نہیں چلتا، میں مولانا کی سنتا ہی نہیں. بابا مولانا کی نہیں سنتا کس کی سنتا ہے؟ جائی گمراہ کی. میرا مولا فرماتا ہے سننا ہے تو کس کی سنو؟ فاسألوا
اعلی ذکر ان تم لا تعلمون، اگر تمہیں نہیں معلوم تو ادھر ادھر کی ٹھوکریں مت کھاؤ، علم والوں سے آ کر کے پوچھ لو۔ مولا کہے پوچھو، یہ بولے میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ اللہ اکبر، یہی بنی اسرائیل کا حال رہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، تو تم نے ان نبیوں کے ایک گروہ کو جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو برابر شہید کرتے رہے۔ حضرت یحییٰ کیوں شہید ہوئے، حضرت زکریا کیوں شہید ہوئے معلوم ہے؟ قصص الانبیاء اٹھا کے دیکھنا جو علامہ ابن کثیر کیے، انہوں 3 طلاق کا مسئلہ ہے، 3 طلاق کا مسئلہ ہے۔ ایک شخص نے بڑی پیاری چہیتی بیوی کو تینوں دے دیا تھا۔ اب مسئلہ پہنچا حضرت یحییٰ کے پاس کہ کیا ایک مجلس میں 3 دو تینوں پڑ جائیں گی؟ حضرت یحییٰ نے کہا ہاں پڑ جائے گا۔ بادشاہ ناراض ہو گیا، اس نے کہا میں اپنی بیوی کو نہیں چھوڑوں گا، اگر یہ ہمارے خلاف فتویٰ دیں گے ان کو شہید کر دیں گے۔ حضرت یحییٰ نے کہا فتویٰ کیا دینا، یہی اللہ کا حکم ہے کہ تم 3 دو گے تو 3 پڑ جائے گا۔ تو بادشاہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا۔ جب آپ کو شہید کیا گیا تو لوگوں کو شہید تو ایسے بھی زندہ ہوتا ہے، اور پھر نبی ہو تو بدرجہ اولا زندہ۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر جب اس کی عورت کے سامنے لے جایا گیا تو حضرت یحییٰ کا سر، آپ کی زبان حرکت کرنے لگی، آپ نے وہاں پر بھی ارشاد فرمایا تو نے 3 طلاق دیا ہے، تیری بیوی 3 طلاق پڑ گئی۔ وہاں فرمایا تو بولی یہ طاقت کہاں سے آ رہی ہے؟ کہا ان کے والد زکریا کا سپورٹ ہے، تو حضرت زکریا کو بھی شہید کیا گیا۔ یعنی 3 طلاق ایک مجلس سے پڑتی ہے، اگر کوئی مسئلہ بتا دے تو نبیوں کو شہید بھی کیا گیا۔ یہ حال رہا بنی اسرائیل کا۔ آج ہم اپنی قوم کی حالت بھی دیکھتے ہیں، کچھ نہ کچھ حرکتیں ادھر سے آ گئی، میں نہیں مانتا۔ امام صاحب یہ مسئلہ آپ نے کیوں بتا دیا؟ مولانا صاحب آپ نے یہ کیوں بتا دیا؟ شرعی مسئلہ ہے، ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھ لیے تو ہم نے ایک بات اقرار کر لیا، ہم کسی کی نہیں سنیں گے۔ کہا کس کی سنو گے؟ کہا اس کی سنیں گے جس نے دنیا کو بنایا ہے اور دنیا کو چلانے کے رسول کو بھیجا ہے۔ ہم اللہ کی سنیں گے، رسول اللہ کی سنیں گے۔ تو کہا اللہ اس کے رسول کی باتوں کا نام کیا ہے؟ کہا اسی کو شریعت کہتے ہیں، شریعت کی سنیں گے۔ سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ